جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغِ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغِ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ آتا ہے کہ وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ راتوں رات اتنا جاگتے ہیں، آپ کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، کچھ دیر آپ آرام کر لیا کیجیے، ورنہ آپ کی صحت اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی، آپ تھوڑی دیر سو لیا کریں۔ انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ یہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، یہ تو صرف اور صرف میرے بھروسے پر سوتے ہیں کہ مالک جاگ رہا ہے، کل صبح میں کوئی بھی مسئلے ہوں گے جا کر کے مالک سے پوچھ لیں گے، مالک اس مسئلے کا حل بتلا دے گا۔ اگر میں خود ہی سو جاؤں گا تو پھر یہ امت مسئلے لے کے کدھر جائے گی؟ امام مالک نے کہا کہ یہ تو میرے بھروسے پہ سو رہے ہیں کہ کل صبح میں جب ان کے مسائل ہوں گے یا کوئی بھی بات ہوگی تو یہ مسئلے آ کر کے مجھ سے پوچھیں گے، اور اگر میں خود ہی سو گیا تو یہ پوری دنیا کے انسان آ کر کے مسئلے کس سے پوچھیں گے؟ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ان کی سوچ کیا تھی، ہماری اور آپ کی سوچ کدھر ہے؟ اور یہی بات اگر حضرت حسین بھی سوچ لیتے تو پھر کیا بات ہوتی؟ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کی دنیا بھی بنا دی تھی اور آخرت بھی بنا دی تھی۔ دنیا میں بھی ٹھاٹ باٹ سے تھے، وہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کئی باغات بھی تھے، کئی مکانات بھی تھے، بہت ساری جائیدادیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، اللہ نے بہت ساری فراوانیاں ان کے ساتھ میں رکھی تھی، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ نے آخرت میں بھی آخرت بھی بنا کے رکھ دیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے بات نکلتی تھی وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی، ہمیشہ سچی رہتی تھی۔ اس لیے کہ ہمارے نبی بذات خود نہیں بولتے تھے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ جب تک بلواتا نہیں تھا ہمارے نبی بولتے نہیں تھے۔ تو ہمارے نبی کی زبان سے تو پہلے ہی یہ بات نکل چکی تھی کہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سردار جنت میں پوری دنیا کے انسان جنت میں جائے اور سردار جنت میں نہ جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار تو پہلے جنت میں جائے گا، پھر اس کے بعد دنیا والے جنت میں جائیں گے۔ جنت تو بنی بنائی تھی، دنیا بھی بنی بنائی تھی، وہ سوچ سکتے تھے، وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں کیا ضرورت ہے مجھے ادھر ادھر جانے کی، اور یہی بات امام مالک بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے میری ذوق کا مسئلہ، میری کمزوری کا مسئلہ، میرے حالات کے مسائل، میری پریشانیاں، میری بیماریاں، میں بھی چین کی نیند لے لیتا ہوں، 1-2 گھنٹے سو جاتا ہوں، پھر امت جب آئے گی تو دیکھوں گا پھر معاملہ کدھر ہوتا میرے بھائیوں، ہم اور آپ کدھر جاتے، مسائل کس سے پوچھتے، ہمارے حالات کدھر ہوتے، ہم مسجد میں ہوتے، بازار میں ہوتے، ہمیں اور آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ یہ تو احسان ہے ہمارے اکابرین کا جو اپنے سے زیادہ اوروں کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ وہ تو ہماری زندگیوں کو بنانے کے بارے میں ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے تھے اور ہر لمحہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور اپنی زندگیوں کو انہوں نے قربان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ چین سے سوتے نہیں تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہوا، اور آج ہم کتنی چین کی نیند لیتے ہیں، اللہ کا نافرمان فرمان ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا جائے، ہمیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کی سنت کا مذاق ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا بھی جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلائیں اور اس کا دعویٰ بھریں، پھر اور آپ ڈنڈورے پیٹیں، نعرے بازی